السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ، اللہ رب العزت نے رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ عطا فرمایا، اور اس مہینے میں اللہ کی توفیق سے دن کے اندر ہم ان چیزوں سے دور رہے اور اپنے آپ کو دور رکھا کہ جو چیزیں ہمارے لیے جائز تھی، جیسے ہمارے لیے کھانا جائز تھا، لیکن رمضان المبارک میں چونکہ اللہ رب العزت نے اس کو منع کر دیا تو ہم رک گئے۔ اسی طرح پانی ہمارے لیے جائز تھا، رمضان المبارک کے روزے کی وجہ سے اس سے دور رہنا ضروری تھا، اس لیے ہم رک گئے۔ تو جو چیز رمضان سے پہلے اور اب ہمارے لیے جائز اور حلال ہے، رمضان مبارک میں صرف اللہ رب العزت کے حکم کی وجہ سے ہم ان سے رک گئے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہمارے دل میں اللہ رب العزت کا احترام ہو، اللہ رب العزت کی عظمت ہو، اللہ کی بڑائی ہو، اللہ رب العزت کے حکم کا مان ہمارے دل میں ہو، تو پھر انشاءاللہ ہمارے لیے کوئی کام کرنا مشکل نہیں ہے۔ تو اگر ہم رمضان مبارک میں صرف اللہ کے حکم کی وجہ سے جائز کھانا چھوڑ سکتے ہیں، جائز پینا چھوڑ سکتے ہیں، اور اسی طرح اپنی عبادتوں میں اضافہ کر سکتے ہیں، ہم تہجد کی بھی پابندی کر سکتے ہیں، ایکسٹرا 20 رکعتیں بھی پڑھ سکتے ہیں، تو اگر ہم ہمت کریں، ارادہ کریں اور اللہ رب العزت کے احکام کا احترام اور عظمت اپنے دل میں ہو، تو پھر انشاءاللہ ہمارے لیے رمضان مبارک کے بعد حرام سے بچنا بھی آسان ہو سکتا ہے۔ ہم جھوٹ سے رمضان کے بعد بھی بچ سکتے ہیں۔ اگر ہم رمضان میں اللہ کے حکم کی وجہ سے حلال سے بچ سکتے ہیں، تو رمضان کے بعد اللہ کے حکم کی وجہ سے حرام سے بھی بچ سکتے ہیں۔ اگر ہم رمضان مبارک میں اوابین، چاشت، اشراق، تراویح اور تہجد کا اہتمام کر سکتے ہیں، تو رمضان مبارک کے بعد ہم 5 وقتہ نمازوں کا جماعت کے ساتھ بھی اہتمام کر سکتے ہیں۔ تو یہ ہماری اپنی سوچ کا نتیجہ ہوتا ہے کہ اگر ہماری سوچ اچھی ہوگی، ہمارے دل میں اللہ رب العزت کے حکم کا احترام ہوگا، اللہ کی بڑائی ہوگی، تو پھر انشاءاللہ ہماری ساری زندگی رمضان کی طرح بن جائے گی، ہماری ساری زندگی گناہوں سے پاک ہو جائے گی۔ ہمارے شیخ و مرشد حضرت مولانا پیر ذوالفقار احمد نقشبندی رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے کہ اس امت میں ایسے لوگ گزرے ہیں کہ 20 سال تک فرشتوں کو گناہ کرنے کا موقع نہیں ملا، اس لیے کہ ان کے دل میں اللہ رب العزت کا احترام تھا، اللہ کی عظمت تھی، اللہ کی بڑائی تھی، تو وہ اللہ کے ڈر اور خوف کی وجہ سے، اللہ کے احترام کی وجہ سے، اللہ کے حکم کی وجہ سے نافرمانیاں نہیں کرتے تھے، اللہ کے حکم کو نہیں توڑتے تھے، اور اگر بھول چوک کی وجہ سے اور غفلت کی وجہ سے ان سے گناہ ہو جاتا، نافرمانی ہو جاتی، تو سب سے پہلے وہ توبہ کیا کرتے تھے۔ تو اگر ہم صرف اپنے دل میں اللہ کی عظمت، اللہ کی بڑائی، اللہ کے خوف کو پیدا کر لیں اور اس کا دھیان رکھیں، تو انشاءاللہ ہماری باقی زندگی بھی گناہوں سے پاک صاف گزر سکتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے لیے آسان فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔